أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الہاکم التکاثر، اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دنیا کا عیش حاصل کرنے کی محبت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے. حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچو گے، یعنی تمہاری موت آ جائے گی. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. سوف تعلمون، اس کا انجام عنقریب تم کو معلوم ہو جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون، پھر جان لو کہ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، عنقریب تم کو پتہ چل جائے گا. کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. لو تعلمون علم الیقین، اگر تم اچھی طرح اس کی جانکاری رکھتے. لترون الجحیم، عنقریب ضرور بھی ضرور تم لوگ جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے خوب اچھی طرح دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ سورہ تکاثر ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر 2-3 باتوں کو بیان کیا ہے. پہلی چیز تو یہی کہ تکاثر کہتے ہیں کہ آسان الفاظ میں ہم اسے یاد رکھیں کہ حلال اور حرام اس کی تمیز کے بغیر، جائز ناجائز اس کی تمیز کے بغیر انسان دنیا کی نعمتوں کو اکٹھا کرے، مال جمع کرے اور خوب مال کمائے، لیکن حلال حرام کی کوئی تمیز نہ کرے. چاہے حرام آئے چاہے حلال آئے، لیکن پیسہ آنا چاہیے. صرف پیسہ کرے تو اسی کو کہا جاتا ہے تکاثر. ایک حدیث میں وضاحت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تکاثر یہ ہے کہ انسان مال جمع کرے اور اس مال کا حق ادا نہ کرے، اور مال کو بس تجوری میں اور اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع رکھے، اس مال کو خرچ نہ کرے، تو اسے کہا جاتا ہے تکاثر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو عیش و عشرت ہے، دنیا کا مال ہے، دنیا کی اور بھی نعمتیں ہیں، اسے تم ناحق طور پر اور حلال حرام کی تمیز کے بغیر جمع کرنے کی فکر میں ہو تاکہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ. تکاثر میں یہ بھی مفہوم ہے کہ میرے بھائی نے اتنا کمایا یا پڑوسی اتنا کماتا ہے تو میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میرا گھر اس سے اچھا بن جائے، میرا اسٹیٹس اس سے اونچا ہو جائے. تو ایک دوسرے سے گویا کہ کمپٹیشن ہو، اور اس میں انسان حلال حرام کی تمیز کے بغیر مال جمع کرے، پیسہ کمائے یا دنیا کی اور دوسری چیزیں اکٹھا کرے، اس کو کہا جاتا ہے تکاثر. اللہ فرماتے ہیں اس تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یعنی ناحق طور پر مال جمع کرنے کی محبت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے. اور آگے حتیٰ زرتم المقابر، کہ انسان اسی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ وہ قبرستان دیکھ لیتا ہے. قبرستان دیکھنا کنایا ہے کہ اس کی موت ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، پھر اسے قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا جاتا ہے. یعنی اسی حالت میں ہماری موت ہو جاتی ہے اور ہم توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں. یہ گویا کہ ہمارے لیے ہلاکت ہے. تو اس صورت میں ایک بات تو یہی علماء فرماتے ہیں کہ 2 قسم کے عذابوں کا اس صورت میں ذکر ہے. جو آدمی اس طرح کی حرکت کرے گا اسے تو پہلا عذاب قبر میں ہی دیا جائے گا، اور ہم تمام مانتے ہیں کہ قبر سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے. اگر انسان بدکار ہے تو وہیں سے گویا کہ عذاب شروع ہو جائے گا، اور اگر نیک انسان ہے تو راحتیں وہیں سے ملنی شروع ہو جائے گی. گویا کہ قیامت کے دن جو جزا و سزا انسان کو ملنے والی ہے، قبر سے ہی اس کی شروعات ہو جاتی ہے. لہذا عذاب قبر یہ بھی حق برحق ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے بارے میں ہم لوگ پہلے شک میں تھے کہ عذاب قبر حق ہے یا نہیں، یعنی ہوگی یا نہیں ہوگی کیا پتہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ تکاثر نازل کی، اس کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ نہیں، عذاب قبر بھی برحق ہے. گویا کہ جو آدمی دنیا میں غلط کام کریں گے آخرت میں تو سزا ملے گی ہی، قبر سے ہی سزا ملنی شروع ہو جائے گی. قبر گویا کہ ٹریلر ہے آخرت کے عذاب کے لیے. اور علماء نے لکھا ہے، بلکہ حدیث میں خود وضاحت ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہم عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے عموماً عذاب قبر میں انسان ملوث ہوتا ہے. اس میں ایک چیز تو یہی کہ پیشاب سے نہ بچنا، پیشاب کے قطرات جسے ہم کم سمجھتے ہیں کہ بھائی چلو لگ گیا تو لگ گیا، کیا مسئلہ ہے. اگر وہ کوئی انسان پیشاب کے قطرات سے نہ بچے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پیشاب کے قطرات کی وجہ سے ہی عموماً عذاب قبر میں انسان ملوث ہوتا ہے.
لہذا ہماری یہ گویا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیشاب بیٹھ کر کریں اور باقی کا خاص اہتمام کریں، پانی استعمال کریں، کپڑوں میں اس کا چھینٹا نہ گرے، اور اگر پیشاب کرے اس کے بعد فوراً طہارت حاصل کرے اور ہو سکے تو وضو کر لیں۔ انسان کو ہمیشہ باوضو رہنا چاہیے۔ اور دوسرے آپ نے سنا کہ سورہ ملک یعنی 29واں پارے کی جو سب سے پہلی صورت ہے، مغرب کے بعد سونے سے پہلے انسان ایک دفعہ اسے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو خیر عذاب قبر یہ بھی برحق ہے، اس صورت کے شروع میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو آدمی ناحق طور پر مال جمع کرتا رہے گا، مال کا حق ادا نہیں کرے گا، تو اسے عذاب قبر میں اس کے لیے گویا کہ قبر میں بھی عذاب شروع ہو جائے گی۔ اسی کو اللہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے حرص نے یا ناحق طور پر مال جمع کرنے کے حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ جاتے ہو، یعنی تمہاری موت ہو جاتی ہے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مال کمائیں اور مال کا حق ادا نہ کریں۔ جیسے ابھی زکوٰۃ نکالتے ہیں تو مال کا جو واجبی حق ہے زکوٰۃ، صدقات وغیرہ، اس کے علاوہ اور نفلی صدقات یہ انسان نکالتے رہیں۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، یعنی جو ہی آنکھ بند ہوگی آخرت کے احوال شروع ہوں گے، انسان کو پتہ چل جائے گا آپ نے دنیا میں کیا کیا، کیا کمایا، کیا کھویا، ہر چیز آنکھ بند ہوتے ہی۔ ابھی چونکہ ہم امتحان حال میں ہے گویا کہ تو یہ تو ہماری آزمائش کی چیز ہے، آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، ابھی تو ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن جو ہی آنکھیں بند ہوگی سارے حقیقت اور سارے احوال کھل جائیں گے۔ ثم کلا، پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یعنی مال کی محبت میں تم اندھے نہ ہو جاؤ۔ مال کماؤ، بری بات نہیں، مال کمانا اچھی چیز ہے، مال بھی ہماری انسانی ضرورت کے لیے ضروری چیز ہے، لیکن اس کے زائد حقوق بھی ادا کرنے چاہیے۔ سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ کلا، پھر گویا کہ تیسری مرتبہ تنبیہ کر رہے ہیں، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں کہ اگر ہم مال کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن پکڑ ہوگی، بلکہ قبر سے ہی پکڑ ہونی شروع ہو جائے گی۔ لو تعلمون علم الیقین، یعنی اگر تم اچھے طرح جانتے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اگر انجام کو ہم پہلے سے ہی جان لیتے تو ہم ایسی حرکت نہ کرتے۔ لہذا جو آدمی بھی غلط کام کرتا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ میں جو یہ غلط کام کر رہا ہوں اس کا انجام کیا ہوگا، لہذا اس کے برے انجام کو اگر ہم سوچیں گے تو پہلے سے ہی اس گناہ سے رک جائیں گے۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اب یہاں سے گویا کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کو بیان کر رہے ہیں کہ عذاب تو قبر سے ہی شروع ہو جائے گی، لیکن یہ گویا کہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ قیامت آ گئی اور اس کے بعد عذاب ختم، نہیں، بلکہ اس کے بعد تو جہنم ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ اس کی ابتدا ہے نہ انتہا ہے، کوئی مطلب لامتناہی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی کو کہہ رہے ہیں لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، کہ پھر تم عنقریب جہنم کو دیکھو گے، یعنی اسی طرح اگر مال کی محبت میں پھنسے رہے، مال کے جائز حقوق کو ادا نہیں کیا اور لوگوں پر خرچ نہیں کیا تو قبر میں بھی عذاب ہوگی اور آخرت میں بھی گویا کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، تم لوگ عنقریب جہنم کو دیکھ لو گے۔ ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر تم جہنم کو بہت اچھی طرح دیکھ لو گے۔ عین الیقین کہتے ہیں مشاہدے کو، یعنی کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو کسی چیز کی خبر دوں کہ مثلا چوری پٹی میں آج ایسا ہوا تو آپ کو ایک یقین ہو جائے گا، میری بات پر اگر بھروسہ ہوگا آپ یقین کر لیں گے۔ دوسرا یہ کہ آپ چوری پٹی جا کر دیکھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو ظاہر سی بات ہے آنکھوں سے جب انسان دیکھ لے گا تو اس کا اور زیادہ یقین ہوگا، پکا یقین ہو جائے گا۔ وہ پھر کوئی اگر اس کو کہے گا بھی تب بھی وہ کسی کی بات کو نہیں مانے گا، کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ اسی کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم عنقریب، تمہیں تو دلیل کے ذریعے بھی بتائے جا رہے ہیں، قرآن کے ذریعے، کہ جہنم کے عذاب میں ڈالے جاؤ گے، لیکن اگر تم اسی کام میں ملوث رہے، مال کی محبت میں ملوث رہے، تو جہنم میں جا کر دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لو گے، جہنم کی سزا اور جزا کو گویا کہ دیکھ لو گے۔ تو یہ دو عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اگر ہم مال جمع کرتے ہیں اور اس کے حق ادا نہیں کرتے تو ایک تو قبر میں بھی عذاب دیں گے اور آخرت میں بھی عذاب دیں گے، ایک مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یعنی مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے وہاں جہنم ہر انسان کو دکھائیں گے، حتیٰ کہ جو لوگ جنت میں چلے گئے ہیں جنتیوں کو بھی دکھلایا جائے گا، لیکن اس طرح جس طرح ہم آج کل ویڈیو کال کرتے ہیں، مثلا گھر میں کوئی ہے یہاں سے ویڈیو کال کرتے ہیں تو یہیں سے بیٹھے بیٹھے گویا کہ ہم اپنے گھر کو دیکھ لیتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جہنم کا مشاہدہ کرائیں گے، دکھلائیں گے کہ دیکھو یہ جہنم ہے۔ بلکہ یہاں تک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جنت میں ایک سیٹ بک کیا ہوا ہے اور ایک سیٹ جہنم میں، اگر وہ نیک کام کرتا ہے تو اسے جنت میں اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے، اور اگر برا کام کرتا ہے تو جہنم میں بھیج دیں گے۔ تو جب کسی انسان کو جنت میں بھیجا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، تو ہمیں دکھلایا جائے گا دیکھو وہ جو سیٹ خالی ہے جہنم میں وہ تمہارے لیے ہے، یعنی تمہارے لیے ہم نے بنایا تھا، اچھا ہوا تم نے نیک کام کیا اور تم جنت میں آ گئے۔ تو گویا کہ اس سے جنتیوں کو ایک تسلی ملے گی اور خوشی ہوگی، لہذا اللہ تعالیٰ اور خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اور جہنمیوں کو بھی دکھلائیں گے کہ دیکھو جنت میں جو فلاں پلاٹ ہے وہ تمہارے لیے ہے، وہ فلاں محل تمہارے لیے ہم نے بنایا تھا،
لیکن تم جو ہے دنیا میں ایسی ویسی حرکت کر کے آئے، لہذا وہ نعمت تمہیں نہیں ملی اور تم یہاں سڑنے لگے، تو اسے اور تکلیف ہوگی۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اور تکلیف دینا چاہیں گے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہر انسان کو وہاں جنت کو بھی دکھلایا جائے گا، جہنم کو بھی دکھلایا جائے گا، تاکہ جنتی شکر کرے اور جہنمی اور زیادہ کوڑھیں اور زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، یعنی قیامت کے دن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں دی ہیں، قیامت کے دن ہر ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پوچھا یہی جائے گا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، تم نے اس کا شکر ادا کیا ہے یا نہیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے جن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ان میں سے ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں صحت دی تھی، اتنا اچھا ہاتھ پیر دیا تھا اور صحت دی تھی، طاقت دی تھی، تم نے میری عبادت کے لیے اسے استعمال کیا ہے نہیں۔ گویا کہ صحت کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا۔ اسی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی دیا تھا، اس کا حساب دو، یعنی ہمیں جو نعمتیں مل رہی ہیں، ہم پی رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، تو گویا کہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، وقت کے بارے میں، فرصت کے بارے میں، ان ساری چیزوں کے بارے میں، یعنی دنیا میں ہمیں جتنی نعمتیں ملی ہے ہر ایک کے بارے میں وہاں پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ 5 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہ ہو قیامت کے دن انسان کا قدم ہٹ نہیں سکتا، یعنی گویا کہ ہماری چھٹی نہیں جب تک ہم 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہ دیتے، اور یہ ساری نعمتوں کے بارے میں۔ اب نعمتوں کے بارے میں یہی سوال ہوگا کہ ہم نے یہ نعمت دی تھی، اس کو آپ نے کہاں استعمال کی؟ اگر اچھی جگہ استعمال کیا ہے تو بہت اچھی بات، اور اگر خدا نہ خواستہ اسے غلط جگہ استعمال ہم نے کر دیا ہے تو گویا کہ وہاں پکڑ ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں پر سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ان نعمتوں کو خرچ کرنا چاہیے، یعنی جتنی ہمیں نعمتیں ملے گویا کہ ہماری عبادت میں اور زیادہ اضافہ ہو۔ اللہ آپ کو جتنا مال دے، آج عموماً یہ ہوتا ہے لوگ جتنے مالدار بنتے جاتے ہیں دین سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ پہلے مسجد آتے تھے، اب تھوڑا پیسہ آ گیا تو وہ گھر ہی میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور پیسہ آ گیا تو پھر نماز بھی چھوٹ جاتی ہے، اب کاروبار میں یہاں کام وہاں کام، اور بولتے ہیں کہ مطلب وقت ہی نہیں مل رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نعمت دے رہے ہیں تو گویا کہ اور اضافہ ہونا چاہیے۔ تو نعمت کا شکر یہی ہے کہ ہمیں جتنی نعمت ملے ہماری عبادتوں میں اضافہ ہو، اور ہم زبانی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہ اللہ تیرا شکر ہے، اس طرح کے کلمات ہم کہتے رہیں۔ تو اگر ہم یہ 2 حق کرتے رہیں گے، یعنی اللہ کا شکر کرتے رہیں گے، مصیبت آئی صبر کرتے رہے، اور اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور نعمتوں کو نیک کاموں میں صرف کرتے رہے، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن جب پوچھ ہوگی نعمتوں کے بارے میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ ان قریب تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، تو وہاں ہماری گاڑی جو ہے پاس ہو جائے گی، گویا ہم پاس ہو جائیں گے، ہمارا نیا پار ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے دنیا میں نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا اور ان نعمتوں کو اچھی جگہ صرف نہیں کیا، اللہ کی عبادت نہیں کی اور غلط جگہ استعمال کر لیا، تو خدا نہ خواستہ پھر وہی جو اوپر 2 باتیں کہی کہ عذاب قبر بھی ہوگی، قبر سے ہی گویا کہ سزا ملنی شروع ہو جائے گی، اور یہ تو صرف ایک ٹریلر ہوگا، اصل تو پھر جہنم کی عذاب ہے۔ تو اگر ہم نعمتوں کو صحیح جگہ استعمال کریں گے تو گویا کہ عذاب سے بچیں گے، اور اگر غلط جگہ استعمال کریں گے تو ہم عذاب میں جائیں گے، صحیح جگہ استعمال کریں گے تو عذاب سے بھی بچیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری نعمتوں میں اللہ برکت دے، اور ہمیں نعمتوں کی قدر دانی کی اور ان کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہیں سنی باتوں پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔